یہ صورت ایک بہت ہی اہم سوال پوچھتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ کیسے وفا کریں گے جب کہ آپ کے ارد گرد ہر بندہ آپ کو بہکا رہا ہے اس کے خلاف جانے کے لیے؟ سورہ مائدہ میں ہمیں ملتا ہے ایک مومن کا جواب۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے سورہ المائدہ کے بارے میں، جو کہ قرآن کی 5ویں سورت ہے، اور اس کے نام کا مطلب ہے دسترخوان، ٹیبل کلاتھ۔ یہ جو سورت ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس کا جو ریولیشن آرڈر ہے وہ ہے 112۔ اور یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیمل پہ رائڈ کر رہے تھے، اور یہ چھٹے جز سے لے کے 7ویں جز تک جاتی ہے۔ تو چھٹے جز میں جن ٹاپکس کی بات کی گئی ہے ہم ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اپنے وعدے کو نبھانا، اپنے وعدے کو، اپنے ایگریمنٹ، پرومس کو فلفل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا جو اپنے وعدے توڑتے تھے، اور جس کے وجہ سے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کو توڑنے سے جو ہے نا کچھ سیریس قسم کے مسائل اور اس کی کانسیکوینسز ہوں گی۔ تو ایک مسلمان جو ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنا وعدہ، اپنا عہد وہ نبھائے، چاہے وہ کسی غیر مسلم سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلے بھی سورہ البقرہ میں حرام چیزوں کی تفصیل بتائی گئی تھی، لیکن یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ جو مردار جانور ہے وہ حرام ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ قسمت پہ بہت یقین رکھتے تھے، بلیونگ ان لک، وہ بھی حرام ہے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ کچھ کام جو ہے وہ اس سے جوڑ لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ انہوں نے سفر کرنا ہے یا شادی کرنی ہے یا تجارت کرنی ہے، تو وہ ایرو پھینکتے تھے اور وہ قسمت آزماتے تھے، تیر آزماتے تھے، قسمت آزماتے تھے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ہم کر لیں گے، نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اور حرام جو کھانے کا جہاں تک ذکر ہے، اس سے ایک کیس میں ایکسیپشن ہے، اگر آپ نے جان بچانے کے لیے وہ کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر کوپریشن اور اپوزیشن، تعاون اور عدم تعاون کی بات ہے کہ کن چیزوں میں ایک مومن کو تعاون کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو نیکی کا ہے، جو دینی کام ہے، اس میں آپ کو تعاون کرنا چاہیے، اور ہر اس کام سے، برائی سے روکنا چاہیے، اور اس سے آپ کو دوسرے کو بھی روکنا چاہیے اور خود بھی رکنا چاہیے۔ پھر طہارت کی بات آتی ہے، اور انصاف کی بات آتی ہے۔ طہارت کی 3 جو ہیں وہ چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ وضو کا بتایا گیا، اور وضو کے مطلب جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ اپنے منہ کو دھو لینا، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لینا، اپنے پاؤں کو ٹخنے تک دھو لینا، اور اپنے سر کا مسح کرنا۔ یہ 4 چیزیں تو آگئی وضو میں۔ پھر غسل کا ذکر ہے، غسل جنابہ، یعنی اپنے پورے جسم کو پانی سے دھو لینا۔ اور پھر بات آتی ہے تیمم کی، جو کہ مٹی سے کیا جاتا ہے، ایک ڈرائی پیوریفیکیشن میتھڈ ہے، اور اگر پانی گندا ہے یا پانی اویلیبل نہیں ہے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور پھر بڑی واضح اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں انصاف کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے حابیل اور قابیل کا، جو 2 بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے۔ قابیل جو ہے وہ بڑا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو تھا نا فزیکلی بھی اسٹرانگ تھا اور تھوڑا تگڑا تھا، اور وہ فارمنگ کرتا تھا۔ تو اس کی جب اس نے وہ اپنی قربانی کی تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ حابیل چھوٹا بیٹا تھا دوسری سائڈ پہ، اور وہ بہت ہی نرم تھا، وہ ہمبل تھا، وہ بھی بکریاں چراتا تھا، اور لیکن اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ تو ان دونوں کے بیچ میں نا کچھ لڑائی ہوئی۔ تو اس میں کیا ہوا جی، قابیل جو تھا بڑا والا، اس نے چھوٹے کو کہا کہ میں جو ہوں نا تمہیں ماروں گا۔ تو اس نے کہا، جو حابیل تھا اس نے جواب دیا کہ میں جو ہوں نا، اگر تم میرے قریب بھی آ جاؤ گے مجھے مارنے کے لیے، میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج دیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو آپ نے اس کا غلط سے جواب نہیں دینا۔ اور جب اس نے حابیل کو، اپنے چھوٹے بھائی کو مار دیا، اور یہ پہلا قتل تھا دنیا میں، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے باڈی کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوے بھیجے، اور وہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور پھر اس نے اس کو زمین میں دفنایا۔ تو اس سے اس کو پتہ چلا کہ یہ اب کرنا ہے، لیکن وہ اس نے یہ بھی نہیں کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ۔ پھر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو تھوڑی سی تسلی دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں جو ہے نا وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو نہیں مان رہے، یہ آپ کے صحیح دشمن ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہودی ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہوں نے توڑا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دل ہیں وہ سخت کر دیے ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا تھا وعدہ وہ توڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفرت بھر دی ہے قیامت والے دن تک، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا کہ جی جو گمراہی
کی وجہ تھی ان لوگوں کی، ان اہل کتاب کی، وہ یہی تھی کہ انہوں نے بیسیکلی ان کے ارد گرد گناہ ہو رہے تھے، معاشرے میں گناہ ہو رہے تھے، لیکن وہ روکتے نہیں تھے. تو یہ بھی ایک میسج ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ادھر ملتا ہے کہ کوئی بھی جب برائی آپ کے ارد گرد ہو رہی ہو تو آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس کو روکنے کی. اچھا، اب اس کے جو 7ویں جز میں جو وَإِذَا سَمِعُوا میں ٹاپکس ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تعریف. جو حبشہ کے عیسائی تھے، حبشہ بیسیکلی ماڈرن ڈے ایبیسینیا یا ایتھوپیا یا ایریتریا والا ایریا ہے، جس کے جو کرسچنز تھے وہ اچھے تھے. انہوں نے جب حضرت وسلم کو تلاوت کرتے سنا تو وہ رو پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 70 کرسچنز کی، جو کہ بیسیکلی اپنا جو کنگ تھا نجشی، اس پہ آئے تھے حضرت وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا نام جو ہے وہ گواہوں میں لکھ لے. ان کی تعریف کی گئی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور تفصیل آئی ہے حلال اور حرام کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مومنوں کو یہ کہا کہ آپ اپنے اوپر جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام مت کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی جو لمٹس ہیں، جو حدود اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں اتنی کلیئرلی، ان کو ایکسیڈ، ان کو تجاوز مت کریں، ٹھیک ہے. حرام جو ہے نا وہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، یا وہ آپ کو ایسی چیزیں، وہ آپ کو اصل مشن سے بلا دے، آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ٹھیک ہے. آپ کو ان چیزوں میں لے جائے کہ جس میں آپ کو نظر آئے کہ یار اس میں تو اصل مزہ تو اس میں، اور یہ چیزیں ہیں جیسے کہ شراب ہے، جوا ہے، اور بتوں کو پوجنا ہے، یا اپنی قسمت کو آزمانا ہے، یہ ساری چیزیں. پھر ذکر ہوتا ہے قسم کھانے کا. ایک تو وہ قسم ہے جو کہ بندہ جسے کہتے ہیں نا ان انٹینشنلی، بغیر نیت کے کھا دیتا ہے، اس میں تو کوئی سزا نہیں ہے. لیکن ایک وہ قسم ہے جو انسان سوچ سمجھ کے اور پکا ارادہ کر کے کھاتا ہے، اس کے توڑنے پہ پھر اس کی سزا ہے. تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک قسم ٹوٹتی ہے تو آپ نے 2 میل کھلانے ہیں 10 غریبوں کو، 10 ضرورت مند لوگوں کو، یا پھر آپ 10 غریب لوگوں کو کپڑے دیں، یا پھر آپ ایک غلام آزاد کروائیں، اور اگر یہ سب آپ نہیں کر سکتے تو آپ 3 دن کے روزے رکھیں. پھر ذکر ہوتا ہے وہ کچھ جانور تھے 4 طرح کے جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. جو لوگ تھے اس زمانے کے، جن کے نام آتے ہیں، بحیرہ تھا، سائبہ تھا، وسیلہ تھا، اور حام تھا. تو انہوں نے یہ مخصوص کر لیے تھے کچھ خاص کاموں کے لیے، تو یہ اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. اور پھر آتا ہے کہ احرام کی حالت میں جو ہے آپ جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتے زمین پہ، لیکن آپ سمندر میں کر سکتے ہیں. اور پھر میراث کا ذکر ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز ہے اور کسی نے اس کو لیا ہوا ہے، کسی کو دینا ہے، تو وہ 2 گواہوں کے ساتھ اس کو لکھ لے. قیامت کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. قیامت کا یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر سے، اپنے نبی سے پوچھے گا کیا جواب ملا تھا آپ لوگوں کو اپنے لوگوں سے جب میں نے آپ کو بھیجا تھا. تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتہ، آپ کو زیادہ علم ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے معجزات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اسپیشل پاورز، میریکلز دیے ہوئے تھے، جس طرح کہ وہ مردار کو زندہ کر لیتے تھے، وہ جو اندھا ہوتا تھا اس کو اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اس کو کیور کر دیتے تھے. اور ایک بیماری تھی لیپریسی، وہ سکن پہ ہاتھ پھیرتے تھے جلد پہ، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ میریکلز انہیں دیے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ جو ان کے فالوورز ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ بھائی ہمیں جو کھانا ہے نا وہ آسمان سے ہمارے لیے اتر جائے تاکہ ہم بھی اس سے خوش ہو جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ یہ چیز آپ میرے فالوورز کو عطا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عطا تو کر دوں گا، لیکن اگر یہ تب بھی نہ مانے، تب بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر میں ان کو ایک ایسا عذاب، ایک ایسی سزا دوں گا جو قیامت کے دن سے پہلے تک میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی. اور پھر آخر میں قیامت کے دن کا ہی ذکر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی جو ہے وہ پوجا کریں، آپ کو خدا مان لیں. تو وہ کہیں گے نہیں، ایسا میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو معاف کرنا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر آپ نے ان کو سزا دینی ہے تو قدرت رکھتا ہے. یہ تو تھے سارے ٹاپکس جو ہم نے اس سورہ کی ڈسکس کیے. اگلی بار ہم ڈسکس کریں گے سورہ الانعام. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.